الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کویشچن کریں آپ۔ شیخ، کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں۔ ماشاءاللہ، کیا نام آپ کا؟ میرا نام محمد حمزہ ساقی۔ محمد حمزہ ساقی بھائی نے بڑا اچھا کویشچن کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آیا تو اللہ کے نبی سے کویشچن کرتا ہے، کہتا ہے حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں ہو شوڈ آئی ٹریٹ، کس کو میں اچھے طریقے سے ٹریٹ کروں، کس کے سامنے میں اپنے سر کو جھکاؤں اور اپنے بازوں کو پھیلاؤں؟ حضور وہ کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری والدہ۔ کیا بات ہے! پھر وہ اللہ کے نبی سے یہی کویشچن کرتا ہے، حضور اس کے بعد کون ہے؟ دوسری مرتبہ پوچھا، کس سے میں پیار کروں، کس سے میں محبت کروں؟ اللہ کے نبی دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ تیری والدہ۔ دوسری بار پھر کیا؟ دوسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے ماں کو حق دیا کہ تیری والدہ۔ تیسری مرتبہ وہ پھر آپ سے کویشچن کرتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ کتنی مرتبہ؟ تیسری مرتبہ آقا دو جہان نے فرمایا کہ تیری والدہ، ثم امک، تیری والدہ۔ یو کین اسٹیمیٹ دی گریٹنس آف مدر فرام ایئر۔ آپ ماں کی عظمت کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت اگر آپ واقعی کچھ بننا چاہتے ہیں، اپنی لائف میں سکسیسفل بننا چاہتے ہیں، اوپر جانا چاہتے ہیں، تو حضرت بڑوں کے پاؤں پڑتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آپ، پھر اس نے چوتھی مرتبہ آپ سے کویشچن کیا کہ اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ چوتھی مرتبہ کس کا ذکر کیا؟ چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ تین مرتبہ اللہ کے نبی نے ماں کا ذکر کیا۔ حضرت تین دفعہ اللہ کے نبی نے ماں کا ذکر کیوں کیا؟ یہ وہ ماں ہوتی ہے جو 9 مہینے ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ کتنے مہینے؟ 1-2 مہینے کی بات نہیں، 9 مہینے۔ پھر وہ 2 سال تک اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے۔ تو آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا شان و شان اور ان کا مقام کیا ہے۔ حضرت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ اگر آپ اپنی لائف میں واقعی کچھ بننا چاہتے ہیں، حضرت بڑوں کے پاؤں پڑے۔ کہندہ ہے نا کہ سارا دن پیو دھوپ چ جلدا ہے تے ماں چولہے تے جل دی ہے تے پھر جا کے اولاد پل دی۔ سنا ہوگا یہ آپ نے جملہ۔ تو آپ کے اگر مائنڈ میں کچھ آ رہا ہے کہ یار میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میں اگر تم اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا چاہتے ہو، اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، آپ کے من میں یار میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس یہ عہدہ ہونا چاہیے، تو یقین مانے میرے آگے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ایک دفعہ باپ کو بول لو کہ بابا مجھے میرے لیے یہ دعا کر۔ میں آپ کو قسم اٹھا کہتا ہوں جب اس چیز کو دیکھے گا آپ کے لیے دعا کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا۔ مجھے یاد آیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کا بیٹا جدا ہوا، یعقوب علیہ السلام سے ان کا بیٹا جدا ہوا، یوسف علیہ السلام، ہاں دونوں اپنی اولاد سے۔ کچھ لوگوں کا یہ جو ہمارے آج کل کے یہ نعت ہیں وہ یہ مطلب کہ ماں کی شان میں نظمیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ سارا کچھ باپ بھی پیار کرتا ہے لیکن وہ ماں کی طرح اظہار نہیں کر سکتا۔ میں جو نعت خواہ ان کو یہ کہوں گا کہ میرے بچے، میرے دوست، اپنا جو ماں ہے اس باپ کا بھی ذکر کیا کرو، تو لیکن وہ ماں کی طرح اظہار نہیں کر پاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کا بیٹا یوسف جدا ہوا، قرآن کہتا ہے یا صفا یا صفا، جہاں بیٹھا اس نے اپنے بیٹے یوسف کو یاد کیا۔ یہ اتنی بڑی سیڈنس تھی، اتنا بڑا غم تھا، یہ اتنی بڑی پین تھی، اتنا بڑا درد تھا، عیناہ من الحزن فہو کظیم، جو اس کی آنکھوں کی بنائی کو لے۔ جب آپ کہیں مارکیٹ میں نکلیں گے کمانے کے لیے، تو جب آپ
لوگوں کے تانوں کو سنیں گے. آج تو آپ کو ماں باپ کا، باپ کی یعنی کہ ماں کی فکر نہیں، یا ان کا یعنی کہ ان کی عظمت شان و مقام کا نہیں پتہ. تجھے پھر پتہ چلے گا کہ باپ کیا چیز ہوتا ہے. جب تیرے جذباتوں کو مسل دیا جائے گا تجھے پھر پتہ چلے گا کہ باپ کیا ہوتا ہے. جب تیرے ساتھ زیادتی کی جائے گی معاشرے میں تجھے پھر پتہ چلے گا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ باپ کا گھر ہوتا ہے جہاں انسان کو گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی. یہ ماں کی گود ہوتی ہے پتر میرے دوست، کہ جہاں انسان کے زندگی کے جتنے غم ہیں اور دکھ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ باپ کا گھر ہوتا ہے جہاں انسان کو سردیوں میں بھی سردی نہیں لگتی. اگر واقعی آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو پھر بڑوں کے پاؤں پڑ جائیں، اسی میں کامیابی ہے. اور پاؤں بھی پڑ جائیں اور ساتھ ساتھ یعنی کہ محنت بھی کریں. وہ یہ نہیں کہ آپ ان کے پاس پاؤں پڑ جائیں تو آپ محنت نہ کریں. کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے. اللہ نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. یار میں نے یہاں پہنچنا ہے، اس کے لیے وہ اپنی رات کی نیندوں کو ضائع کرتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، پھر وہ وہاں جا کے پہنچتا ہے. جب ہم کسی بڑے کو دیکھتے ہیں تو ان بڑوں کے پیچھے بڑے بڑے درد ہوتے ہیں. اس لیے کسی بڑے نے کہا تھا ایوری سکسیزفل پرسن ہیز اے پینفل اسٹوری، ایوری پینفل اسٹوری ہیز اے سکسیزفل اینڈنگ، ایکسیپٹ دی پین اینڈ گیٹ ریڈی. سمجھے؟ کہتا کہ ہر بڑے کے پیچھے ایک بڑا غم ہوتا ہے، ایک بڑا دکھ ہوتا ہے، اور ہر بڑی درد کا، ہر بڑے پین کا ایک بہترین اختتام ہوتا ہے. کہتا پھر کیوں پریشان بیٹھا، گھبراتا کیوں ہے؟ کہتا ایکسیپٹ دی پین اینڈ گیٹ ریڈی فار سکسیس. کہتا پھر کامیابی کے لیے تو تیار ہو جائے، اور اس پین کو، اس درد کو ایکسیپٹ کر، مان لے، تو اس کو چیلنج کر، تو کامیابی کے لیے تیار. ٹھیک ہے؟ تو کامیابی کا راز اسی میں ہے. ماں باپ کے پاؤں پڑ جائیں، ان کی خدمت کریں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان سے دعائیں لیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب. اچھی نصیحت کی آپ نے. اچھی، شکریہ. صحیح ہے. پسین